लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है आप सब खुदावंद के फजलो करम में, उसके अमान, उसकी हिफाजत में होंगे। फिर से खुदा का शुक्र है जिसने ये मौका हमें अता फरमाया है कि आज फिर हम उसके कलाम की बातों से बरकत पा सकें। जब हम इस्लाम और मसीहत की बात करते हैं तो कुरान और बाइबल इंसानों के जद्द अमजद बाबा आदम की जब बात करती हैं और माई हवा की, तो तालीम यह है कि वो एक बाग में रहते थे जो खुदा ने उनके लिए लगाया था। और कहानी ये बयान करती है कि वो खुदा के साथ रहते थे मुआफ़ कीजिएगा, रफ़ाकत रखते थे। खुदा उनसे मुलाकात करता था, एक बाहमी रफ़ाकत थी, मेल मलाप था। लेकिन उस कहानी में फिर हमें पता चलता है कि एक और शख्सियत दाखिल होती है जिसको शैतान अबलीस का नाम दिया गया है, और वो इस रफ़ाकत को तोड़ देता है। मतलब खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई। फिर हम ये देखते हैं कि बाबा आदम, उनकी औलाद, और औलाद में ये कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है, फिर जुदाई नजर आती है। तो प्रोग्राम के आगाज में ये तमाम अपने मुसलमान और मसीही बहन भाइयों से और दीगर जो मज़हब के लोग मेरे इस शो को देखते हैं अर्ज करना चाहता हूं, आगाज में ही बता देना चाहता हूं, मेरी ये अर्ज और दरख्वास्त है कि आगाज देख है इंसान तेरा क्या है। तेरे खुदा ने तुझे अपनी रफ़ाकत के लिए पैदा किया, वो तेरे साथ मेल मलाप रखता था, लेकिन फिर ऐसी कुव्वतें आ गईं जिन्होंने जुदाई डाल दी। आज भी पूरी दुनिया में मज़हब के अंदर और मज़हब के बाहर बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो इंसानों के दरमियान जुदाई और फासले बढ़ाने का काम जैसे माजी में करती थी, हाल में कर रही हैं और शायद वो करती रहेंगी। नुक्ता यह है, समझने की बात यह है माफ कीजिएगा, कि ये जो जुदाई डालने वाले अनासर हैं, ये जो नफरत और मौत की तरफ ले जाने वाले अनासर हैं, इन पर निगाह रखने की जरूरत है। वो चाहे अबलीस की तरफ से हो, शैतान की तरफ से हो, वो चाहे इंसान की तरफ से हो, वो चाहे झूठे असातिज़ा और तालीमात की तरफ से हो। ये याद रखिए, जब खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता दुरुस्त सम्मत में है, इंसान खुदा के अहकामात की पैरवी में चलता है, तो वहां रफ़ाकत है, वहां मुहब्बत है, वहां खुशहाली है, वहां अपनायत है, वहां नफरत नहीं है, जुदाई नहीं है। और आज अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान यह दावा करता है कि मैं खुदा की पैरवी कर रहा हूं, मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं, और उसके बातन के अंदर नफरत और मौत पिनपती है, आप और मैं सोचें, गौर करें। अंधे ईमान पर चलना और अंधी तकलीद को छोड़ना होगा। जब खुदा और इंसान के दरमियान बाहमी रफ़ाकत है, रिश्ता है, ताबेदारी है, तो फिर वहां रफ़ाकत है, वहां हम आहंगी है, और इंसान खुदा के करीब है और बाबा आदम और हवा एक दूसरे के करीब हैं। जुदाई, नफरतें नहीं हैं। अगर आज कोई शख्स ये कहता है, चाहे वो उसका ताल्लुक मसीहों से हो, मुसलमानों से हो, हिंदुओं से हो, सिखों से हो, पारसी से हो, बहाई से हो, कोई भी मजहब क्यों नहीं है, अगर वो खुदा के करीब है, खुदा के अहकामात की पैरवी कर रहा है, तो याद रखिए वो मलाप कराने वाला है, वो भलाई को लाने वाला है, वो हम आहंगी को लाने वाला है, वो भाईचारे को लाने वाला है, वो एक दूसरे से सीखने और सिखाने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाला है, ताकि हम अगर दावा करते हैं खुदा की पैरवी का,
तो जब खुदा का दुरुस्त सम्मत में अरफान है, उसकी ताबेदारी है, तो वहां पर हम देखते हैं यगानगत है, जुदाई नहीं है, मोहब्बत है, नफरत नहीं है, भलाई है, बगाड़ और बुराई नहीं है। हमारे फेसबुक पर किसी शख्स ने, अली है गालबन उनका नाम, तो उन्होंने ये लिखा था, जो हमारे फेसबुक पर भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने अपने तासुरात में लिखा था कि खुदा पूरे कुरान में मसीहों पर लानत करता है। अगर स्लाइड दिखा दी जाए तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया में बात कह देना, बात लिख देना और बात है, और उसकी तहकीक करना और बात है। आइए हम देखते हैं क्या उन्होंने लिखा। ये फेसबुक पर है। पूरे कुरान में, पूरे कुरान पाक में ईसाईयत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत की है। अब ये है बात जो उन्होंने लिखी है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या कुरान में ऐसा ही लिखा है? ये बात उनको कहां से मिल गई और क्यों उन्होंने इस पर यकीन कर लिया? इसकी बुनियाद क्या है? जब भी कोई शख्स कोई बात लिखता है या किसी बात का दावा करता है, मैं बारहा कहता हूं कि इल्मुल तफसीर माफ कीजिएगा, इल्मुल तफसीर के जो कायदे हैं, तरीके हैं, ज़ाबते हैं, उनको मद्देनजर रखना जरूरी है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। पूरे कुरान पाक में ईसाईयत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत की है। बात को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तहकीक करनी पड़ेगी, और फिर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि किस बात को तस्लीम किया जाए। अब मसला यह है कि इस वक्त जो मज़ाहब की हालत है, उनके फलों से आप पहचान सकते हैं। आजकल के जो उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, सिखाने वाले हैं, वो क्या और किस तरह से आखिर ज़माना में किस किरदार में, सफ़ात में पाए जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई शख्स जो कह दे ये बात कुरान में है या अहादीस में है या बाइबल में है, लेकिन वो अपने रंग में पेश करे, तो ज़रूर है तहकीक की जाए। और हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें ज़रूरी है कि हम इस बात की पहचान करें, जो कहने वाला है वो किस मकसद के तहत कह रहा है, उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं ऐसी बात करने के। तो आइए इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, वो एक हदीस में जिक्र करते हैं। इस हदीस की तरफ जाने से पहले बल्कि ये हदीस पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ शलोम यूहन्ना होंगे, वो इस हदीस को हमारे लिए पढ़ेंगे, फिर हम एक क्लिप भी देखेंगे। तो मैं शलोम यूहन्ना आपको खुश आमदीद कहता हूँ लाइव शो फजल रबी में। शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं। यह किताब का नाम है ज़ादे राह, और इसमें जो हदीस है उसका जो उन्वान है वो है दीन का हसूल दुनिया के लिए। तो बहुत से दीनी जो तबके हैं उनके बारे में ये हदीस क्या कहती है, आइए सुनते हैं। शलोम यूहन्ना हमारे लिए पढ़ेंगे। किताब का नाम ज़ादे राह, मौलाना जलील अहसन नदवी मुसन्निफ हैं, और हदीस का उन्वान है
دین کا حصول دنیا کے لیے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھیں گے۔ کا شکر گزار ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 186، حدیث نمبر 186، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے، اور فتنہ یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دین کے واقعی علماء کم ہو جائیں گے اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا۔ نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا۔ فتنہ سے مراد دینی انحط اور پستی کی وہ حالت ہے جس پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے۔ جو لوگ اس گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، گمراہ لوگ ان کو نیکو بنا دیں گے، کہیں گے کہ یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں باطل ہے اور ان کی ساری تگ و دود غیر اسلامی ہے۔ یہ کیفیت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہا تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ غرض حرص دنیا اور ہوس اقتدار کا عام غلبہ ہوگا۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ شلوم یوحنا، اور یہ حدیث مبارکہ اس لیے پیش کر دی گئی ہے تاکہ ہم سب کے سامنے بھی یہ بات کھل جائے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوں، اور جب باتیں ہم تک پہنچیں تو ہم ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کریں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ درست تعلیم کی طرف لانے کی کوششیں کریں گے ان کو غلط سمجھا جائے گا، جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا۔ نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا، دنیا کی تمام لذتیں، دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنا ہوگا۔ اور جب آپ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اسکرین پر آپ کو دکھا دی گئی ہے، تو مولانا نے بہت خوبصورت باتیں لکھ دی ہیں اس تفسیر میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تحریک لے کر اٹھیں گے اور ان کی ساری تگ و دو کو کہا جائے گا یہ غیر اسلامی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس کیفیت کا جو ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہا تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ غرض حرص دنیا
اور حوث اقتدار کا عام غلبہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہچان کیسے کی جائے؟ یہ جو ہمارے چوگرد بہت سے چینل ہیں، بہت سے علماء ہیں، اساتذہ کے رتبہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مبلغین کے اس حلقے میں ہیں جس کو قابل عزت بھی سمجھا جاتا ہے، پہچان کیسے کی جائے؟ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، آسان طریقہ کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا، اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا۔ ان کی صفات، ان کا کردار، ان کے طور طریقے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن عمل ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ خدا سے محبت، نہ انسانوں سے محبت اور بھلائی کی فکر، بلکہ وہ اپنی اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے موجود ہوں گے۔ اس لیے جب ہم ایسی باتیں اس طرح کے علماء اور مبلغین کا سامنا کر رہے ہوں، وہ ہم میں موجود ہوں، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کون سی راہ ہے، طریقہ ہے جس سے ہم پھلوں کو بھی پرکھ سکیں، اور اس کے ساتھ جو وہ تعلیم دے رہے ہیں، جو وہ باتیں سکھا رہے ہیں، ان کو بھی پرکھ سکیں، جان سکیں، تاکہ ہمارے معاشروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے ملکوں میں جو صورتحال بن گئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس سے دوسرے شخص کو اختلاف ہے، تو مل بیٹھنے کی بجائے ہم گردنیں کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں تاکہ ان کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رویے کہاں سے پروان چڑھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں راہ دکھائی ہے اس کی طرف لوٹیں، اور وہ راہ کیا ہے؟ آئیے ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب ہے 17 باب 11ویں آیت، اور اس کے ساتھ سورہ النحل ہے، اس کی 125ویں آیت ہے۔ میری درخواست ہوگی پوری دنیا کے انسانوں، خاص طور پر میرے مسلمان اور مسیحی بہن بھائیوں، سنو کہ ان آیات کی روشنی میں ہماری سمت کیا ہونی چاہیے، خدا ہم سے کیا توقع کر رہا ہے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 11 آیت یوں مرقوم ہے، یہ لوگ تھسلونیکیوں کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ سورۃ النحل اور اس کی 125 آیت۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو ان کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ بہت شکریہ۔ شلوم یوحنا نے ہمارے لیے 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے اعمال کی کتاب میں سے ہے
یہاں پر تسلی کے شہر کے یہودیوں کی بات ہے. ان تک کلام پہنچا اور ان کا رد عمل ہمیں نظر آتا ہے. کلام خدا پہنچا دیتا ہے، یہ اس کی محبت اور شفقت کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ بر وقت رہنمائی کرتا ہے. آج ہمارے گلی کوچے، ہمارے ملک، ہمارے مذہبی جگہیں جہاں ہم پرستش کرتے ہیں تاریکیوں کی وادیوں میں بدل چکی ہیں، اور پھر بھی ہم بضد ہیں کہ انہی اندھیروں میں روشنی ہوگی. اور جب روشنی، جس کو ہم روشنی کہیں، وہ بھی مزید اندھیرے بڑھانے لگے تو سوالیہ نشان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ بھٹکنے والوں میں نہ رہیں، تاریکیوں کے راہی نہ رہیں. ہم تک جب باتیں پہنچے تو خدائی محبت کا احساس ہمارے اندر جاگے، ہمارے روح، بدن اور جان میں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں یہ سانسیں بخشی ہیں، جو ہمارے لیے رزق مہیا کرتا ہے، جو ہمارے لیے فکر سے بھرا ہوا ہے. لکھا ہے جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. یہ آواز تسلیقے کے یہودیوں تک پہنچی ہے، اور ان کا رد عمل کیا ہے؟ آج یہ جو شو میں کر رہا ہوں، یہ آنے والے ہفتوں میں بھی یہ موضوع چلتا رہے گا. اور موضوع میں شروع میں جیسے بتایا کہ ایک بھائی نے لکھا ہے، محترم علی صاحب نے، کہ قرآن میں اللہ نے مسیحوں پر لعنت کی ہے. تو موضوع یہ ہے، کیا اللہ تمام غیر مسلموں پر لعنت کرتا ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں. جو بھی شخص پوری دنیا سے کال کرنا چاہے، محبت میں دعوت ہے، ضرور کال کیجئے. یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، جب کلام ہم تک پہنچتا ہے، آپ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مندر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، گردوارے میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ آفیسز میں ہیں، جب خدا کا کلام پہنچتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تسلیقے کے یہودیوں تک کلام پہنچا ہے، اور لکھا ہے سننے کا طریقہ. انہوں نے بڑے شوق سے سنا. جب انسان کے اندر خدا سے محبت، خدا کو جاننے اور خدا کی شخصیت سے آشنائی کے لیے تڑپ اور بھوک ہوتی ہے، اس کی پیروی کا جذبہ ہوتا ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے. انہوں نے سنا شوق کے ساتھ. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کلام کو قبول کیا کہ اگر خدا کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو اسے قبول کریں، مانیں کہ خدا کا کلام ہے. اور جیسا کہ بائبل میں بارہا لکھا ہے، ابراہیم کو خدا نے بلایا اور لکھا ہے میں نے تجھے برکت دی ہے اور تیرے وسیلہ سے امتوں، قوموں، قبیلوں کو برکت دوں گا، قوموں کا خدا. قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں بہت سے حوالہ جات ہیں. خدا نے داؤد کو زبور، اور جب خداوند یسوع مسیح کو عیسیٰ مسیح پکارا جاتا ہے انجیل، توریت خدا کے عظیم نبی جناب موسیٰ کو عطا فرمائی گئی. اور پھر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ان کا ایمان ہے اس کے مطابق وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، ان کو دیا گیا ہے. اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ان کتابوں پر معاف کیجیے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. اس لیے جب بھی خدا آج کے دور میں انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے،
जैसे वो इब्राहिम से मुखातिब हुआ, जैसे उसने अपना कलाम मूसा तक पहुंचाया, दाऊद तक पहुंचाया, उम्मतों तक पहुंचाया, कबीलों तक पहुंचाया, आज भी उसका दिल धड़क रहा है। आज भी उसकी निगाह जहां जहां इंसान बसते हैं उनके लिए फिक्र और उनके लिए मोहब्बत से भरी हुई है। और कलाम में लिखा है वो बर वक्त अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, वो बर वक्त मदद करता है। वो पस्तियों में, गहराइयों में, गुनाहों में इंसानों को देख नहीं सकता, बल्कि वो इस तरह से अपना कलाम नाज़िल फरमाता है ताकि वो उनको उन तारीकियों से, पस्तियों से निकाल लाए। और उसकी राह यह है कि जब उसका कलाम तस्लीके के शहरियों तक पहुंचा तो उन्होंने शौक से कबूल किया। और जब उन्होंने कबूल किया तो अगला नुक्ता बहुत दिलचस्प है। आज के दौर में खास तौर पर, बल्कि तमाम अदवार में ऐसा ही है, लेकिन यहां पर लिखा है और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। अब कलाम का पहुंचना एक बात है, कलाम का सुनना और कबूल करना एक बात है, और अगली बात यह है कि वो रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। अब तहकीक करते थे, ढूंढते थे, तलाश करते थे, मुतालिया करते थे। कहां? किताब मुकद्दस में। कोई और जराए नहीं कि अगर खुदा की बात पहुंची है तो जो मुकाशफा उसने पहले दिया है, जो बातें उसने पहले बयान फरमाई हैं, क्या ये उन बातों से मुताबिकत भी रखती हैं या नहीं? क्या जो उसने कहा है उसके साथ इनकी मुताबिकत है या नहीं है? तहकीक करते थे, क्या ये वाकई उसी खुदा का कलाम है या इसका मंबा कहीं और है? अगर कहीं और से मंबा होगा तो फिर बात और हो जाएगी, और अगर मंबा वही है तो फिर किस तरह से समझे? तहकीक किया करते थे कि आया ये बातें इसी तरह से हैं या नहीं। तो कुरान इस ताल्लुक से बहुत ही वाज़े तौर से अगली आयत में इस बात का बयान करता है, और वो ये है कि ए पैगंबर लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रस्ते की तरफ बुलाओ, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे मनाजरा करो, बातचीत करो। जो उसके रस्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे खूब जानता है, और जो रस्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। तो खुदा जानता है, लेकिन यहां पर राह बयान की गई है, लोगों को दानिश, नेक नसीहत, हिकमत के साथ, दानिश के साथ। और फिर आगे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करो। पहली तो बात यह है कि लोगों के साथ ए पैगंबर, और फिर ए उम्मत भी अगर हम इसके साथ जोड़ना चाहें, लगाना चाहें तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। जो पैरोकार हैं, जो सुन्नत की पैरवी करते हैं, यहां पर लिखा है वाज़े तौर पर दानिश के साथ। दानिश से मुराद जो बेहतरीन इखलाक हैं, जो बेहतरीन रवैये हैं, किसी बात को पहुंचाने के लिए उन रवैयों में रहते हुए दूसरों के साथ बात की जाए, और बेहतरीन अच्छे तरीके से। वो अच्छा तरीका जिसमें कोई बुरी चीज ना आए। अच्छाई का उल्ट बुराई है, तो इसमें अच्छा तरीका अच्छाई ही अच्छाई हो अगर किसी तक बात पहुंचानी है। और यह बहुत वाज़े वर्स है, और इसके साथ बहुत सी दीगर आयात भी हैं। अगर किसी शख्स ने कॉल की तो फिर मजीद उस पर मैं बात कर सकता हूं, बहुत से हवाले हैं। लेकिन यहां पर जो हमें रास्ता दिखाया गया है वो क्या है? वो ये है कि हम मनाजरा, यहां पर लिखा मनाजरे का लफ्ज तर्जमा है, लेकिन यह बातचीत है कि जो बातें हैं
اور اگر آپ لوگ تاریخ سے واقف ہیں اسلام کی، تو واقعہ نجران جو ہے وہاں پر اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پھر مسیحی جو تھے وہ بھی مل بیٹھے، انہوں نے بات چیت کی، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ مان لی، کچھ نہیں مانی، لیکن واقعہ نجران آج ہر ایک مسلمان اور مسیحی کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ وہ خود تشریف لے گئے، دوسری طرف سے مسیحی بھی آئے اور وہ مل بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد دونوں گروہ بات چیت کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر کسی قسم کے جھگڑے تناؤ کے بغیر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ تو رستہ ہے مل بیٹھنا، بات چیت کرنا، تحقیق کرنا، اور اچھے طریقے کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ حسن نثار صاحب کا جنگ اخبار میں کالم پڑھ لیں، الامان الحفظ اس کا عنوان ہے، تو یہ کالم جو کل کے جنگ اخبار میں ہے جناب محترم حسن نثار صاحب کا، میں درخواست کروں گا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو پڑھنے اور بولنے والے ہیں وہ اس کالم کو ضرور پڑھیں، یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ اور پھر ان آیات کے بعد جو اہم بات ہے وہ اس آیت میں کھلتی ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ بھی ساتھ شامل کر دوں اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی طرف جائیں، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، اور پھر یہ بھی تعلیم ہے عمل سے پہلے علم۔ اگر آپ کوئی عمل جو ہے وہ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے علم کے بغیر، تو وہ بھی درست بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں مختلف اعمال جو انہوں نے کیے پچھتا رہے ہیں، شرمندہ ہیں، کیونکہ علم کے بغیر وہ اعمال کیے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، لا علمی اور کم علمی یہ بہت ہی خطرناک حالتیں ہیں، اس لیے ضروری ہے ہم واپس اپنی جڑوں کی طرف لوٹیں اور تحقیق کی طرف لگ جائیں۔ جب تک ہم تحقیق خدا کی الہامی کتب میں جو باتیں مندرج ہیں ان کو نہ سمجھ لیں، کسی فیصلے تک نہ پہنچیں۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں جس کتاب کو میرے مسلمان بہن بھائی مانتے ہیں، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی کتاب کو کوئی بھی قوم یا قبیلہ یا گروہ یا مذہب یہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، تو پھر یاد رکھیے، میں ایک طالب علم ہوں، اس کتاب پر کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں رہ جاتی۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تو جیسے سورج سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، اگر آپ کسی کتاب کو الہامی کتاب کا ٹائٹل دیتے ہیں تو وہ پھر سب کے لیے ہے، کسی ایک کی اس پر اجارہ داری یا ٹھیکے داری نہیں رہ جاتی۔ اس کتاب کی دلیری دیکھیے، اس کتاب کی دعوت دیکھیے، اور جو بعض جو اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس آیت کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھیں گے، قرآن کی دعوت تحقیق۔ یہ قرآن میں چوتھی سورت ہے، سورت النساء، اور اس کی آیت نمبر 82 لکھا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے ترجمہ جناب۔
بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ بہت شکریہ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ قرآن دعوت تحقیق دے رہا ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، غور کریں گے تو باتیں کھلیں گی، غور کریں گے تو آپ پر ایک کے بعد ایک کڑی معلومات ملتی چلی جائیں گی۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہمارے بھائی نے لکھ دیا کہ قرآن میں اللہ تمام مسیحوں پر لعنت کرتا ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے، میں نے آپ کو سلائیڈ بھی دکھا دی۔ اب طریقہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اب قرآن واضح طور پر دلیری کے ساتھ یہ دعوت دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ آؤ تحقیق کرو، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میری تعلیم تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو صاف لکھا ہوا ہے، عربی میں دیکھ لیجئے، اردو میں، اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اب یہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کہ آؤ تحقیق کرو، ڈھونڈو مجھ میں۔ یہاں پر واضح ہے اگر کچھ اختلاف پاتے اور قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کرو، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کس کا اختیار زیادہ ہے، اس کتاب کا یا جو کوئی شخص اس کتاب کے بارے میں تعلیم دیتا ہے یا بیان کرتا ہے اس کی بات کو مانیں گے یا اس کتاب کی بات کو مانیں گے۔ واضح ہے۔ بھلا یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جس پر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ ایک آیت کو دیکھیں یا دو آیتوں کو دیکھیں، ضروری ہے اس موضوع پر جو مختلف آیات ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان پر بات کی جائے اصل زبان میں اور ترجمے کے ساتھ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب تحقیق نہیں کرنی چاہیے، آیات پر بات نہیں کرنی چاہیے، تحقیق ختم ہو چکی ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، تو جناب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں، پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، اس کے تراجم کروائے گئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ پڑھیں، لوگ تحقیق کریں، اور اس میں جو خدا نے اپنی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو پرکھا جائے، تحقیق کی جائے۔ اور اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو بہت سا حصہ قرآن کا سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں نے سوال اٹھائے، قرآن میں ان کا جواب دیا گیا۔ تو قرآن کی دلیری یہ ہے کہ آؤ بھائی تحقیق کرو، اگر اختلاف پاؤ تو یہ پھر اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ تو یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور اگر ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں تو پھر تحقیق کرنے میں کوئی جھجک تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر
पैगाम फिर बदल जाता है तो फिर जरूर है उस पर तहकीक होनी चाहिए। तो बहुत सी बातें जहां कुरान हमें दावत दे रहा है कि आओ, और इन प्रोग्राम्स को यहां पर मैं फिर अर्ज कर दूं कि इसी तनाजर में देखिएगा कि कुरान हमें कह रहा है कि आओ मुतालिया करो, तहकीक करो, और हम कुरान में से ही देखेंगे और फिर इस मौजू पर बहुत सी आयात जो कुरान में पाई जाती हैं मसीहों के ताल्लुक से, दीगर अक़वाम के ताल्लुक से, कि अंबिया ने तमाम अक़वाम के लिए, खुदा ने तमाम अक़वाम के लिए अंबिया भेजे हैं, और जब खुदा ने अंबिया भेजे हैं अक़वाम के लिए तो फिर खुदा उन अक़वाम पर, उन अंबिया की उम्मतों पर क्या कुरान के मुताबिक कहां कहां लानत करता है। ये सारी बातें हम देखते चले जाएंगे आने वाले प्रोग्रामों में। तो आइए अब, जब कुरान हमें तहकीक की दावत दे रहा है तो आइए हम देखते हैं बहुत से हवाला जात। इससे पहले कि हम इस बात तक आएं और फिर आयात पर गौर करें, क्या अल्लाह कुरान में गैर मुस्लिमों पर लानत करता है जैसा कि हमारे उस भाई ने लिखा है? तो कुरान ने कहा है तहकीक करो, हम भी देखेंगे। तो इससे पहले कि उस तरफ जाएं, बहुत सी और बातें भी हैं जो कुरान कहता है कि हमें तहकीक करनी चाहिए, और पहले हम उन बातों पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगाएंगे, देखेंगे, और फिर हम प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम इस पर गौर व ख़ौस करते चले जाएंगे। आइए, कुरान जब कहता है कि तहकीक करो तो पहली आयत हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, और फिर उसके बाद हम दूसरी आयत देखेंगे और फिर हम जो मुतालियाती बातें हैं वो करते चले जाएंगे। आइए, पहली जो आयत है वो देखते हैं, सूरह बकरा है और उसकी 62 आयत है। जी, शलोम यूहन्ना हमारे लिए पढ़ेंगे। थैंक यू ब्रदर। सूरतुल बकरा और उसकी 82 आयत। जी, उसकी 62 होगी, ये गलत है, 62 कर लीजिए। 62, ओके। में लिखा है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे। जी नहीं, 62 मैंने अर्ज किया, आप वो पढ़ दीजिए, आपके पास कुरान है, वरना मैं फिर पढ़ देता हूं यहाँ से। बकरा की ये आपने 82 पढ़ी है, पीछे चले जाइए 62 पर। ये हमारे लिए शलोम यूहन्ना पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब प्रिंट की जाती हैं चीज़ें तो उनमें कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मुआफ़ी चाहते हैं, लेकिन चूंकि शलोम यूहन्ना के पास कुरान मौजूद है वो हमारे लिए पढ़ देंगे। सूरह बकरा ये 62 पढ़ दीजिए ज़रा। शलोम यूहन्ना आपने निकाल लिया हवाला? जी 62 जी पढ़िए। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे कोलो करार कर लिया कि तौरात पर अमल करेंगे, और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर मुहाजात में मुअल्लक कर दिया कि जल्दी कबूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मजबूती के साथ, और याद रखो जो अहकाम इसमें हैं जिससे तवक्को ही कि तुम मुत्तकी बन जाओ। जी, ये भी आयत नहीं है, वहां पर आयत मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी हों, मसीही हों, या साबी हों, या मुसलमान हों, उनको जी पढ़ दीजिए यूहन्ना। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہی ان کے پروردگار کے پاس اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یہ میں نے فتح محمد جلندری کے ترجمہ میں سے تلاوت کی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، یہ ایک کلپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان علماء ہیں وہ اس کی تفسیر کس طرح سے کرتے ہیں، پھر دوسری جو آیت ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر دور حاضرہ کے جید علماء میں سے ایک بڑا نام ہے جوید غامدی صاحب، وہ اس آیت کی جب تفسیر کر رہے ہیں تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کلپ دیکھتے ہیں جاوید غامدی سورہ صاحب۔ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے جی اور یہی آیت 69 مائدہ میں ہے، جی جی جس کا اگر ترجمہ کہیں تو وہ یا حیدری پڑھ دیتا ہوں میں۔ جی جی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ٹھیک وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صحیح یہ ایک ہی وقت میں کہا گیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ شناس، جی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ جی تو یہ کیا ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ستارہ شناس جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری بات یہ جی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہر نبی کے دور کی جی پر ایک ختم ہو گیا اس کا دین، تو اب ایک ہی وقت میں مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی جی ایک ہی کیفیت میں ان کے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے جان لیتے جی، اور ایک ہیں۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اصل میں بڑی غیر معمولی آیت ہے، دو جگہ آئی ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے، اور دونوں جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی، اس کا ایک معیار ہے، یعنی خواہ مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے ایک ہی معیار ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا سچا اقرار اور اچھا عمل کرنا، یہ مثبت معیار ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، یہودیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، عیسائیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے۔ اور وہ جو انہوں نے ستارہ شناس ترجمہ کیا تو وہ ستارہ شناس نہیں بلکہ صابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صابیوں کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کی عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ گروہ ہے کہ جن کے ہاں ستاروں کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح ترجمہ اس کا کر دیا ہو۔ یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں سے ایک امت تھی جو کسی وجہ سے کسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی۔ تو بہت سی اس کے بارے میں آراء ہیں، آج کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر سے کہ عربوں کو بہت اس سے واقفیت تھی۔ اب کچھ محققین کہتے ہیں کہ بالکل اسی عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ عالم عرب میں بھی بعض دیہاتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک گروہ ہے جس طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ ہیں۔ ان سب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ معیار یہ ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جی آپ نے سنا جو آیت آپ کے سامنے شلوم یوحنا نے تلاوت فرمائی، اس پر جاوید غامدی کا تبصرہ اور تفسیر۔ اب دیکھیے قابل تحقیق بات یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ 4 گروہ ہیں: مسلمان، یہودی، مسیحی اور صابی۔ اور جب صابیوں کی بات کی گئی تو علماء کا اختلاف ہے اور باتیں ہیں مانی بھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی ماننا چاہے تو اختلاف ہے۔ وہ کون تھے، کہاں سے تھے، کون سا کلمہ پڑھتے تھے،
किस की पैरवी करते थे, एक खुदा की या बहुत से खुदाओं की, या जैसे गांधी साहब ने फरमाया सितारा परस्त भी थे, उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं है। जो है उस पर इख्तलाफ है। चारों ग्रोह जन्नत में हैं, कोई गम नहीं। काबिले कबूल जन्नत में होंगे मसीही, मुसलमान, यहूदी और साबी। अब ये कुरान की आयत है कि ये चारों ग्रोह काबिले कबूल हैं जन्नत के लिए। आइए एक और आयत है, वहां पर हम देखते हैं कि क्या फरमाया गया है। शलोम यूहन्ना हमारे लिए तिलावत फरमाएंगे। सूरतुल बकरा और उसकी आयत नंबर 82 लिखा है, वल्लदीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। जी, यहां पर मैं शलोम यूहन्ना, बहुत शुक्रिया, स्लाइड दिखा दीजिए दोबारा से। ये जो आयत है इसमें लिखा हुआ है, ये चूंकि टेक्निकल बातें हैं, कभी कभी कुछ आगे पीछे हो जाता है, बड़ी मुआफी चाहता हूं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए तर्जमा इसका। और जो शख्स इस्लाम के सिवा सूरह अल इमरान है और 85 आयत है, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। फिर पढ़ देता हूं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दीन का तालिब हो और दीन का तालिब होगा वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अब आपके सामने दोनों आयत रख दी गई हैं। एक आयत हमें कह रही है कि चारों ग्रोह जो हैं वो काबिल कबूल हैं। अब चारों का खुदा को मानने का तरीका फर्क है। एक ग्रोह के बारे में, साबियों के बारे में मालूमात ही नहीं है। आपने गामदी साहब की तफसीर सुन ली। अब यहां पर लिखा है कि कोई और दीन का शख्स कबूल नहीं होगा। बहुत काबिल तहकीक बात है, और मैं चाहता हूं, मेरी दरख्वास्त भी होगी कि हम सब सीखें। कुरान ने बड़ी दलेरी के साथ ये बात हमारे सामने पहुंचाई है, तो आइए हम सीखते चले जाएंगे। एक और आयत देखते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई शलोम यूहन्ना हमारे लिए इसको भी पढ़ दें। सूरतुन नमल उसकी आयत नंबर 91 में लिखा है, इन्नमा उमिरतु अन आबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा वलहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। कह दो कि मुझको यही इशारा हुआ है उस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मोहतरम और मकामे अदब बनाया है, और उस चीज और सब चीज उसी की है, और ये भी हुक्म हुआ है कि उसका हुक्म बरदार रहूं। नाजरीन, इस पर हम आने वाले शो में गौर करेंगे, लेकिन एक आयत इसके साथ और पढ़ते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी कि सूरह अल नहल आयत नंबर 123 जो है वो भी पढ़े। नाजरीन, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है, मुझे हुक्म हुआ है कि शहर मक्का के मालिक की इबादत
करूं। ये वाज़े तौर पर लिखा है तमाम तर्जुमों में और तफसीर भी है, लेकिन एक और आयत जो है वो भी हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रही है, और अगले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी आयत जो है सूरह अल नहल है, आयत 123 है। शुलोम यूहन्ना हमारे लिए पढ़िए कि यहाँ पर क्या हुक्म है। सूरह नहल उसकी आयत नंबर 130। ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ پہلی آیت اس میں ہم نے دیکھا کہ شہر مکہ کے خدا کی پیروی کروں، عبادت کروں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہے پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو ناظرین ہم دیکھیں گے حوالہ جات کے ساتھ، جو حوالہ جات ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے، جو سیرت کی کتب ہیں ان میں سے، تفاسیر کی کتب ہیں ان میں سے، اور پھر ہم غور کریں گے کہ شہر مکہ کا خدا اور ابراہیم کا خدا، دونوں باتوں کو دیکھیں گے حوالہ جات کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے ہم ان کتابوں سے سیکھیں، جو باتیں لکھی ہیں ان کی کھوج لگائیں، مطالعہ کریں، اور پھر خدا تعالی جو باتیں ہم پر کھول رہا ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو، ذہنوں کو کھول دیں، اور اس کے طالب ہوں کہ اے رب العزت، اے ہمارے خالق خدا، اے ہمارے مالک، ہمیں اس زمین پر بھی تیری پیروی کرنے کی خواہش ہے، دعا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تیری ہی پاک حضوری میں گزریں۔ اگر یہ دعا ہے، یہ بھوک اور پیاس ہے، تو پھر بائبل میں لکھا ہے، خداوند یسوع المسیح نے فرمایا جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا۔ اور ایک جگہ پر ان کے شاگرد، ان کے حواری، یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو باتیں ان پر کھول دیتے ہیں، باتوں کی شاگردوں کو سمجھ آتی ہے، اور لکھا ہے وہ خوشی سے بھر گئے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ باتیں آپ پر کھل جائیں تو خداوند یسوع المسیح کو پکاریے، وہ آپ پر باتیں کھول دیں گے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان دانیال۔